نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، اگر ایک آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ یعنی اگر کوئی شخص امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے فرض ہے ہر رکعت کے اندر۔ اگر مقتدی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اہل حدیث حضرات کا یہ موقف ہے۔ آئیے محدثین سے پوچھتے ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ترمذی شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 71 پر اسی بحث کو لکھا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھے اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے، اور جو آدمی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر بعض لوگ شدت پسندی سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مقتدی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مقتدی جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے اہل حدیث بھائی ممکن ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے اختلاف کریں تو یہ علیحدہ بات ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت احناف یہ کہتے ہیں کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، امام رکوع کے اندر ہے تو مقتدی رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اس لیے کہ رکوع کی تسبیح پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ امام سجدے کے اندر ہے تو مقتدی سجدے کی تسبیح بھی پڑھے گا، اس لیے کہ اس سے منع نہیں کیا گیا۔ امام التحیات کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو مقتدی التحیات بھی پڑھے گا، اس لیے کہ اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن اگر امام قیام کی حالت میں قرات کر رہا ہے تو اس صورت میں مقتدی کو احادیث مبارکہ کے اندر خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مقتدی بالکل خاموش رہے اور قرآن مجید کو سنتا رہے اگر آواز آ رہی ہے، اور اگر سری نماز ہے تب بھی مقتدی خاموش رہے، یعنی امام کے پیچھے مقتدی کچھ بھی نہ پڑھے، نہ سورۃ فاتحہ پڑھے نہ ہی کوئی اور سورت پڑھے۔ چنانچہ میں چند احادیث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ویسے تو 20 احادیث ہیں، میں صرف تھوڑی سی احادیث یعنی کہ صرف 2 جو راوی ہیں 2 صحابہ کرام سے مروی چند احادیث ذکر کرتا ہوں۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 174، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سکھائی اور اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموش رہو، یعنی مقتدی کو امام کی قرات کے وقت خاموش رہنے کا حکم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ مسلم جلد 1 صفحہ 174 پر حدیث موجود ہے۔ یہی حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفحہ نمبر 61 پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قرأ فانصتوا، کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہی حدیث ابو داود کے اندر بھی موجود ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 140۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاذا قرأ فانصتوا، کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموش رہو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی حدیث مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داود کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مشکات شریف جلد 1 صفحہ نمبر 81 پر کہ
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموش رہو۔ اور دارقطنی جلد 1 صفحہ نمبر 327، 328، 329 پر تو کچھ 6-7 احادیث ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جن کے اندر یہ جملہ بار بار ارشاد فرمایا گیا ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو خاموش رہو۔ اور نسائی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 146 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموش رہو۔ تو ناظرین کرام، امام کی قرات کے وقت خاموش رہنے کا حکم ہے، اور امام کی قرات کرتے ہوئے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہے تو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اپنی فرقہ پرستی اور اپنے علماء کی بات ماننی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو پھر بے شک پڑھتے رہیں، لیکن اس کو یوں نہ کہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس میں تو منع ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے تو پھر سورۃ فاتحہ ہو یا کوئی اور چیز ہو قرآن مجید میں سے، اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس حدیث شریف کی طرف جس سے ان حضرات کو مغالطہ لگا ہے۔ وہ حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، یعنی ان دو قسم کے الفاظ سے یہ حدیث مبارکہ حدیث کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا جو مطلب اہل حدیث حضرات لیتے ہیں وہ غلط ہے، اس لیے کہ کسی بھی حدیث کا مطلب وہی معتبر ہوتا ہے جو محدثین نے اس کا مطلب لیا ہو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بعض لوگ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ بھائی دعا کیوں مانگتے ہو؟ تو کہتے ہیں جی حدیث میں آیا ہے کہ دعا مانگو۔ کہاں کون سی حدیث میں آیا ہے؟ تو ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اس کا حوالہ دیتے ہیں، اور واقعی وہ حدیث شریف ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھو تو خوب آہوزاری کے ساتھ میت کے لیے دعا کرو۔ اب وہ حضرات جو دعا مانگنے کے قائل ہیں وہ اس حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، تو ان کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی صاحب اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کا وہی مطلب معتبر ہوگا جو محدثین نے بیان کیا ہے۔ محدثین کے نزدیک اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو ایسے ہی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس حدیث کا بھی وہی مطلب معتبر ہوگا جو محدثین نے بیان کیا ہے، جو آج کے اہل حدیث حضرات بیان کرتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور یہ حدیث مشہور ہے اور حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی، مسند امام شافعی، مسند حمیدی اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور یہ جتنی بھی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اس کا سلسلہ سند جو ہے وہ حضرت سفیان بن عیینہ پر جا کر مشترک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، اور حضرت عبادہ بن صامت سے محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، اور محمود بن ربیع سے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے سنی، اور ابن شہاب زہری سے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنی، اور سفیان بن عیینہ سے علی بن عبداللہ جو علی بن مدینی کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے سنی، اور ان سے امام بخاری نے سنی۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا علی بن مدینی سے، انہوں نے روایت کیا حضرت سفیان بن عیینہ سے۔ یہ سفیان بن عیینہ یہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا، یہ نام بار بار آئے گا۔ اسی طرح امام ترمذی نے یہ حدیث سنی ابن ابی عمر اور علی بن حجر سے، اور ان دونوں نے یہ حدیث سنی سفیان بن عیینہ سے۔ اور ابو داؤد کے اندر جو موجود ہے، ابو داؤد نے سنی یہ حدیث قتیبہ بن سعید اور ابن السرح سے، اور ان دونوں حضرات نے یہ حدیث سنی حضرت سفیان بن عیینہ سے۔ نسائی شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے،
امام نسائی نے سنی محمد بن منصور سے، اور انہوں نے سنی یہ حدیث سفیان بن عیینہ سے۔ ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ نے یہ حدیث سنی ہشام بن عمار اور سہل بن ابی سہل سے، اور انہوں نے یہ حدیث سنی سفیان بن عیینہ سے۔ اسی طرح دارقطنی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، امام دارقطنی یہ حدیث سنی یحییٰ بن محمد سے، اور انہوں نے یہ حدیث سنی سوار بن عبداللہ العنبری سے، اور سوار بن عبداللہ العنبری نے یہ حدیث سنی سفیان بن عیینہ سے۔ تو سفیان بن عیینہ پر جا کر یہ حدیث کی سند ایک ہو جاتی ہے۔ مسند امام شافعی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، امام شافعی نے ڈائریکٹ سفیان بن عیینہ سے سنی۔ مسند حمیدی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور امام حمیدی نے بھی ڈائریکٹ یہ حدیث سفیان بن عیینہ سے سنی۔ تو جتنی بھی کتب احادیث کے اندر یہ حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یا لا صلاۃ الا بام القرآن، جو کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اہل حدیث حضرات کی مرکزی دلیل ہے، اس حدیث کو جو روایت کرنے والے راوی ہیں وہ ہیں حضرت سفیان بن عیینہ، یعنی محدثین کی سند جا کر سفیان بن عیینہ پر ایک ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جو مطلب راوی حدیث بیان کریں گے وہی معتبر ہوگا، اور جو مطلب ہمارے اہل حدیث بھائی بیان کریں گے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو آئیے پوچھتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیینہ کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ابو داؤد کے اندر، ابو داؤد پہلی جلد صفحہ نمبر 119، وہاں پر اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے قال سفیان، یعنی سفیان بن عیینہ نے فرمایا لمن یصلی وحدہ، کہ یہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یہ اس نمازی کے متعلق ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا، جو امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا۔ یہ حدیث اس کے متعلق ہے کہ اس کے لیے سورۃ فاتحہ ضروری ہے، اور سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ حدیث شریف نہیں ہے۔ تو سفیان بن عیینہ جو مرکزی راوی ہیں اس حدیث کے، وہ تو یہ مطلب بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم کس کی مانیں؟ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی مانیں یا آج کل کے اہل حدیث کی مانیں؟ اس کا جواب ہر آدمی خود سوچ سکتا ہے۔ اسی طرح یہی حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 71، اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فَقَالَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ۔ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا۔ تو میرے بھائی حدیث شریف کا وہی مطلب معتبر ہوگا جو مطلب محدثین نے بیان کیا ہے۔ تو محدثین میں سے حضرت سفیان بن عیینہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث اکیلے نماز پڑھنے والے کے متعلق ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث اکیلے نماز پڑھنے کے والے کے متعلق ہے۔ اب بھائی محدثین کی مانیں یا آج کل کے اہل حدیث کی مانیں، اس کا فیصلہ ہر آدمی خود کر سکتا ہے۔ اسی طرح مسلم کے اندر بھی موجود ہے یہ بات، مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 215، حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ امام کے پیچھے آدمی کو قرات کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، یعنی حضرت عطا بن یسار جو صحابی رسول زید بن ثابت کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت سے پوچھا کہ آپ تو صحابی ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، بتائیے کہ آدمی کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ یا کسی قسم کی اور کی سورت کی قرات کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کہ کسی بھی نماز کی کسی بھی رکعت میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا یعنی مقتدی اس کو قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
چاہے وہ سورت فاتحہ ہو یا کوئی اور صورت ہو۔ زید بن ثابت جو صحابی رسول ہیں وہ منع فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیے حضرت سفیان بن عیینہ بھی منع فرما رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور سورت فاتحہ بھی قرات ہی ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل بھی فرما رہے ہیں کہ امام کے پیچھے آدمی قرات نہیں کر سکتا۔ اور صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرما رہے ہیں مسلم شریف کے اندر کہ لا قرات مع الامام فی شیء، کہ امام کے پیچھے کسی بھی نماز کی کسی رکعت میں قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت ترمذی شریف کے اندر ایک اور بھی روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام۔ ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 71، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے کوئی بھی رکعت پڑھی اور اس رکعت کے اندر اس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہے تو پھر اس کی نماز سورت فاتحہ پڑھے بغیر ہی ہوگی۔ اور اس حدیث کو درج کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ تو میرے بھائی، امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے کی اجازت احادیث مبارکہ میں تو نہیں ہے۔ اگر آپ کے علماء اور آپ کے بڑے کہتے ہیں تو بے شک پڑھیں، لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اب آخر کے اندر جو کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ پڑھے بغیر مقتدی کی نماز نہیں ہوتی، اس سے میرے سادہ سا ایک سوال ہے۔ بخاری شریف کے اندر صفحہ نمبر 108 جلد پہلی، اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکرہ، حضرت ابو بکر صدیق نہیں، وہ اور صحابی ہیں، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ وہ تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور رکوع کے اندر ہیں، تو حضرت ابو بکرہ نے پیچھے ہی، یعنی صف میں شامل نہیں ہوئے، پیچھے ہی رکوع کے اندر شامل ہو گئے اور رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے پہلی صف میں آ کر مل گئے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ بخاری کے اندر، جلد کون سی ہے؟ پہلی، صفحہ کون سا ہے؟ 108۔ حضرت ابو بکرہ رکوع کی حالت میں نماز میں شامل ہوئے اور اسی حالت میں چلتے چلتے پہلی صف میں آ گئے۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرہ سے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ تم نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی لہذا تمہاری نماز نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ ہاں یہ نصیحت ضرور فرمائی کہ بھئی آئندہ ایسا نہ کرنا، رکوع میں شامل ہونے کی بجائے قیام کر لیتے، رکعت نکلتی ہے تو نکل جائے، قیام کر کے بعد میں رکوع میں شامل ہوتے، لیکن نماز لوٹانے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو ہو گئی سورت فاتحہ پڑھے بغیر، اہل حدیث کے نزدیک ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا جواب کوئی اہل حدیث بھائی دے سکتا ہے۔ اور دوسرا، ابن ماجہ کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا مکمل واقعہ لکھا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 87 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا یا اس سے ایک دن پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت تھی تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں کچھ تخفیف محسوس کی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھے بھی مسجد میں لے چلو، تو دو آدمیوں کے سہارے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، صحابہ کرام نے اونچی آواز میں سبحان اللہ کہا، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ دے رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر کو بھی محسوس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اشارے سے کہ نہیں، آپ نماز پڑھاتے رہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اپنی جگہ پر بھی ہی رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ اب نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانا شروع کی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکبر بن گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات جو فرما رہے تھے، حضرت صدیق اکبر ان کی تکبیرات پر تکبیر کہہ رہے تھے اور صحابہ کرام اس پر عمل کر رہے تھے۔ تو جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے، اسی حدیث کا آخری جملہ ہے قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القراءة من حیث کان بلغ ابو بکر، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے وہیں سے قرات شروع کی جہاں تک ابو بکر پہنچ چکے تھے، یعنی جہاں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ چکے تھے اس سے آگے قرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، مکمل نہیں پڑھی، یا اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سورۃ فاتحہ ہی پڑھ رہے تھے، پہلے تو اس کی دلیل نہیں ہے، اور اگر آپ مانیں بھی صحیح تو بہرحال سورۃ فاتحہ کا اکثر حصہ تو پھر بھی چھوٹ گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق اہل حدیث کا کیا فتویٰ ہے؟ کوئی اہل حدیث بھائی اگر اس کا جواب دے دے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے قرات وہیں سے شروع کی جہاں تک حضرت ابو بکر پڑھ چکے تھے، اس سے آگے شروع کی۔ تو سورۃ فاتحہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی اور آپ آئے اور وہیں سے آگے سے قرات شروع کر دی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرانے کا حکم نہیں دیا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اور حضرت ابو بکر جہاں تک قرات کر چکے ہیں اس سے آگے قرات کرنا شروع کر دی۔ تو میرے بھائی، امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، احادیث مبارکہ تو یہ کہتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ احادیث مبارکہ پر عمل نہیں کرنا چاہتے اور اپنے فرقے پر ہی عمل کرنا چاہتے ہیں اور کاربند رہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے جو کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، پھر آپ کی مرضی ہے جیسے ہی کریں، حدیث پر عمل کرنا ہے تو پھر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علی الا البلاغ۔